الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کے مقبولہ ذکر فرمایا. اس میں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قول کو کیوں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کرنے کے لیے کہنے کے لیے کوئی قول کوئی فعل کوئی عمل کی کا کوئی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بات کرنے کے بجائے ایک بندہ خاص نبیوں میں سے ایک نبی کی بات کو ذکر فرمایا. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے ایک نمبر کہ انسان سے ہدایت لیتا ہے. انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے مل نہیں سکتا. ہدایت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. تو یہ سے ہدایت ایک انسان دوسرے انسان سے لے سکے گا. اس لیے ایک انسان کے قول کو ذکر فرمایا ہدایت کے لیے. دوسری بات ایک اللہ کے بندہ جو آپ اور ہم جیسے ہیں انہوں نے جب یہ ذکر فرمایا یہ بات تو معلوم ہوا یہ بات ہر کسی کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوا یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف سے ذکر فرمایا یہ بات کم و بیش ہر بندے کے اندر موجود. لہذا ہر بندے کو اس کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوشیار رہنا چاہیے. ہوشیار بندے کو ہوشیار کیا. بندے کو ہوشیار کیا بندے کے قول سے. دیکھو آپ جیسے بندے نے ہوشیاری کی ہے لہذا ہوشیاری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقام عطا فرما دیا. لہذا آپ میں سے ہر کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص بندوں میں داخل کرے تو وہ ایسا کام کرے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا. عبرت حاصل کرے انسان نصیحت حاصل کرے. انسان نیکبخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسان سے نصیحت حاصل کرتا ہے. جیسے کہا گیا السعید من وعظ بغیرہ. صحیح نیکبخت وہ ہے جو دوسرے کے پاس سے نصیحت حاصل کرتا ہے. تو یہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا بعض اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی مگر بندوں میں سے ایک بندہ ہے. تو بندے کو چاہیے
بندے کے قول سے حجت لے، بندے کو چاہیے بندے کے قول سے عبرت حاصل کرے، بندے کو چاہیے دوسرے بندے نے جو عمل کیا ایسی طرح ہر بندہ بھی کوشش کرے کہ میرے اندر بھی یہ صفت موجود ہو۔ تو یہ کون سی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا؟ وہ نفس کے بارے میں ہے، انسانی نفس کے بارے میں ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس بنایا، ایک نفس رکھا، ونفس وما سواها، جس کو فرمایا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ انسان کے اندر ایک نفس رکھا، اس نفس کے مطابق انسان بعض دفعہ معاملہ کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے نفس کا۔ نفس کے اطاعت پہ عام طور پر انسان خسارے میں رہتا ہے۔ وہ نفس اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا یوسف علیہ السلام کے قول میں، وہ نفس امارہ، تو معلوم نفس ایک امارہ ہوتا ہے، اور دوسرا نفس جو سورہ قیامہ میں ذکر فرمایا نفس لوامہ ہوتا ہے۔ تیسرا نفس اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ذکر فرمایا ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا انسانی نفس تین قسم کے ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ۔ اب جو سب سے پہلے ذکر فرمایا نفس امارہ کے بارے میں، یوسف علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا دیا، کیا کہا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے نقل کر رہے ہیں کہ دیکھو نفس جو ہوتا ہے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، بالخصوص نفس امارہ۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مبرہ، منزہ، پاکیزہ، صاف شفاف نہیں کر سکتا کہ میرا نفس بالکل پاک، بالکل صاف ہے، نفس میں کوئی کچرا نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا میں نفسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نفس جو امارہ ہوتا ہے یہ ہر وقت انسان کو برائی کی طرف حکم دیتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، برے کاموں میں پھنسا دیتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہوتا ہے، نفس امارہ، اس کا کام ہے تمام برائی کاموں کی طرف انسان کو لے جانا۔ تو انسان کے اندر نفس جو برائی کی طرف لے جانے کی صفت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں اپنے نفس کو مبرہ، منزہ، پاکیزہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں نفس کو بری نہیں کر سکتا، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کے سامنے میں ظاہر نہیں کر سکتا میرا نفس بالکل بری ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ کیوں؟ وجہ بتا دیا، اس لیے نفس امارہ جو ہوتا ہے انسان کو برے کاموں کی طرف حکم دیتا ہے، برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، برے کام کراتا ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میرے رب کا رحم، میرے رب کا کرم، میرے رب کا احسان اگر کسی پر ہوا تو وہ بچ سکتا ہے، ورنہ میرے رب کے کرم اور احسان کے بغیر انسان نفس کے امارہ کے برائی سے بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ جل شانہ اپنا صفات بھی بتا دیا،
देखो नफ्स हमारा कितना खराब सिफत है, इंसान को खराबी की तरफ ले जाता है, गुनाह की दावत देता है। लेकिन जब अल्लाह का बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, बुरा समझता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला, माफ नहीं करता, वो रहम भी करता है, दर्जा बुलंद कर देता है, इंसान के गुनाह माफ करके उसका दर्जा बुलंद भी कर देता है। ये नफ्स हमारा इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। ये तो एक उमूमी बात हो गई। अब उसको वाकई बात की तरफ आइए। वाकई बात क्या है कि इंसान अपने बुरे साथी की सोबत में रहता है। देखा, जिंदगी गुजारते वक्त इंसान बुरे सोबत में जाता है, अच्छे सोबत को छोड़कर बुरे सोबत में जाता है। जब बुरे सोबत में जाता है तो सोबत का असर होता है, जैसे कहा गया अस्सोबतु मुतअस्सिरतु वल मुजाविरतु मुतअद्दियतु। सोबत असर करने वाली है, बुरा हो सोबत, अच्छा हो सोबत इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है, बुरे से सोबत होने की वजह से। इसलिए फरमाया जिंदगी गुजारते वक्त ऐसे साथियों के साथ ताल्लुक न रखो जो बुरे साथी होते हैं। बुरे साथी की तरफ ले जाना नफ्स अम्मारा का काम है। नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई की तरफ ले जाकर यहाँ तक के जहन्नम में औलाबो डाल देता है। जहन्नम में औलाबो जहन्नम में औलाबो डालने के बाद उनको इत्मीनान होता है, वरना इत्मीनान नहीं होता। उसका काम है बुराई की तरफ ले जाना, बुराई की तरफ ले जाना, बुरे सोहबत में ले जाना। लिहाजा ऐसे से समझ लो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अच्छी सोहबत कितनी गनीमत की चीज है। अच्छी सोहबत कितनी गनीमत की चीज है। अव्वल तो ये शैतान के नफ्स अम्मारा के से खिलाफ है। दूसरी बात है इंसान जब अच्छे सोहबत में आ जाता है, अल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता अच्छी हालत, अच्छी सिफत अपने अंदर पैदा फरमाता है, क्योंकि अच्छी सिफत का भी कुछ असर होता है। यह अलग सी बात है। अच्छी सिफत थोड़ा सा देर से असर करता है, बुरी सिफत जल्दी असर करता है। उसकी वजह भी अकाबिर ने फरमाया, जो बार बार मजलिस में मैं भी अर्ज करता रहता हूँ, अच्छी सोबत शर्म हया आदमी की तरह, शरीफ आदमी की तरह होता है। अच्छी सोबत एक शरीफ आदमी है, हया शर्म वाला है, शरीफ है। शरीफ आदमी दूसरे के घर में जल्दी दाखिल नहीं होता। बुलाने के बाद, खुशामद करने के बाद, तवाज़ु करने के बाद फिर जाकर वो दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद भी जहाँ बैठा दिया वहाँ बैठा रहता है। इधर उधर बिलबिलाता नहीं, इधर उधर नजर दौड़ाता नहीं, इधर उधर काम के मशगूल नहीं होता। जहाँ बैठा दिया शराफत के साथ वहीं बैठा रहता है। और बुरी सिफत, बुरे सिफात, ये बुरे फासिक फाजिर की तरह है। बुरी सिफत फासिक फाजिर आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं, दरवाजा खुद खोल कर खुद अंदर आ जाता है। उसमें यह ख्याल नहीं करता कोई बेपर्दा खातून तो नहीं, कोई बेपर्दा आदमी तो नहीं, जिसके नजर पड़ना मेरे लिए वह अच्छा नहीं समझता, ऐसे तो नहीं। इसका ख्याल नहीं करता, फौरन दाखिल हो जाता है। तो फासिक फाजिर किसी जगह जितने जल्दी दाखिल होता है, तो बुरी सिफत भी इतने जल्दी दाखिल हो जाती है। और अच्छी सोबत भी दाखिल होती है। अच्छी सोबत
थोड़ी सी शराफत वाली है, इसलिए वो हया शरम वाली है। हया शरम शराफत वाली चीज ज्यादा जल्दी नहीं आती, रफ्ता रफ्ता आस्ता आस्ता आता है। लिहाजा बहरहाल इससे इतना मालूम हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस कौल से कि इंसान के नफ्स अम्मारा होता है, जो बुरे सिफत की दावत देती है। बुरे सिफत में से एक बात यह है कि इंसान बुरे लोगों के सोबत में चला जाता है। बुरे लोगों में सोबत में चला जाने के बाद वो आदमी जैसे बुरा है, ये खुद भी बुरा होता चला जाएगा। इसलिए कहा किसी फारसी ने, यारे बदतर कुवत अजमारे बद, यारे बदतर कुवत अजमारे बद, अक्कजाते बारकल्लाहु सबद, यारे बद आरत तुरा सोये जही, यारे नेको की कायाबी नहीं। यारे बद जो होता है, बुरे साथी जो होता है, बुरे साथी है वह लड़के हो, बुरे साथी लड़की हो, बुरे साथी कोई बुरा हो। इंसान बुरा को भी अपना साथी बना लेता है और गुनाह की आदत बना लेता है। कोई गुनाह वक्फा से करता रहता है, तो बुरे सोबत का अंजाम अल्लाह यहाँ पर फारसी शायर ने फरमाया तो बुरे सोबत को यूं समझो ये सांप और बिच्छू से ज्यादा बदतर है। यारे पर बदतर कुवत अजमारे बहुत, यारे पर बुरे साथी जो होगा, बुरे दोस्त जो होगा, वो सांप और बिच्छू से बदतर है। सांप और बिच्छू से क्यों बदतर है? खुलासा तौर पर समझ लो, सांप और बिच्छू ने किसी को डांसा और मर गया तो शहीद। देखा, सांप और बिच्छू के डसने से अगर कोई मर जाता है, दुनियावी जिंदगी की जिंदगी तो बहुत हो गई, मगर आखिरत के एतबार से कमाल पैदा हो गया, शहीद हो गया। शहादत आखिरी मंजिल है। इंसानी शहादत की वो खुशकिस्मत के मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहादत से बढ़कर कोई अच्छा मर्तबा नहीं है। हम बार बार बताते हैं, अल्लाह के नेक बंदे जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया या नबियों की जमात है, या सिद्दीकीन की जमात है, या शहीदों की जमात है, या सालिहीन की जमात है। देखा, अल्लाह ताला ने नेक बंदों के ये चार किस्म बताया, या अंबिया किराम है, या सिद्दीकीन है, या शुहदा है, या सालिहीन है। तो ये सालिहीन की सिफत, सालिहीन की सूरत छोड़कर जब बुरी सिफत में जाएगा तो वो या सांप और बिच्छू डसने की तरह हो जाएगा। सांप बिच्छू ने अगर डसा तो दुनिया के एतबार से नुकसान तो हो गया, आखिरत के एतबार से शहीद होकर मरा, शहीद होकर जिंदगी गुजारेगा और शहादत आला दर्जे की एक मौत है। तो सांप और बिच्छू के डसने से दुनिया का नुकसान तो हो गया, मगर आखिरत का नुकसान नहीं हुआ, आखिरत में कमाल पैदा हो गया। और यारे बद जो होता है और बुरे दोस्त जो होता है, सांप और बिच्छू से खराब है। क्यों? इसलिए कि यारे बद के सोबत की वजह से इंसान बगैर जहन्नम में जाता है। यारे बद के सोबत में जाकर शैतान के हो या इंसान में से हो, मिनल जिन्नत वन्नास, जो बुरा काम के वसावे डालकर बुराई में मशगूल करता है, इंसानों में से भी है, जिन्नातों में से भी है, शयातीन में से भी है, शयात जैसे भी हो, तो इंसान को बराह रास्त जहन्नम में ले जाता है, बराह रास्त जहन्नम में ले जाता है। तो बस देखो, दुनिया के एतबार से कुछ जिंदगी तो गुजार लिया, मगर आखिरी जिंदगी जो आखिरत की है, असल जिंदगी जो आखिरत की है, उसके एतबार कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए फरमाया यारे बदतर बुअत अजमाने बारकल्लाहु समद, अल्लाह के
نام کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، سمجھ لو یار یہ بدتر ہوتا سانپ اور بچھو سے۔ یار عورت تو رسول جہی، برے دوست کو جہنم میں لے جاتا ہے براہ راست، جہنم میں لے جائے گا براہ راست۔ اس لیے فرمایا یار نیکو گیت، نیک صحبت کی میں آ جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو یہ بھی نعیم، جنت کے نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نفس امارہ کتنی بری کاموں کا انسان حکم دیتا ہے، ان میں سے ایک جز بتا دیا، وہ یہ ہے کہ آپ برے ساتھی کی صحبت اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، برے ساتھی کی ترغیب دیتا ہے، برے ساتھی کی ترغیب دے کر جیسے برے ساتھی برا ہے یہ خود اس کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ اس لیے کاربی نے بھی فرمایا ایک جیسی بات، عن المرء لا تسأل وبصر قرینہ، عن المرء لا تسأل وبصر قرینہ، فإن القرین بالقرین يقتدی، فإن كان ذا شر فجانب سرعة، وإن كان ذا خیر فخالفه تعتدی۔ دیکھا کیا کہا، لوگوں سے نہ پوچھو یہ آدمی کیسا ہے، تو لوگوں سے نہیں پوچھیں گے پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا وہ صرف قرین ہو، جس کے قرین کو دیکھو، دوستوں کو دیکھو، ساتھی کو دیکھو، اکثر کس کے ساتھ کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا ہے، بیٹھتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، ایسے آدمی کو دیکھو۔ جب دیکھو گے اچھے آدمی کے ساتھ جا رہا تو سمجھو یہ اچھا آدمی ہے، جب سمجھو برے آدمی کے ساتھ آنا جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے تو یہ بھی برا ہے۔ برا ساتھی سے اس کے علم حاصل کر لو تو یہ بھی برا ہے، اچھے ساتھی سے یہ علم حاصل کر لو یہ اچھا ہے۔ ساتھی اگر اچھا ہے خود بھی اچھا ہوگا۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف آتا ہے، کبوتر کی طرف آتا ہے، کوا کی طرف آتا ہے، طوطے کی طرف آتا ہے، ہر جنس اپنے ہم جنس کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح نیک آدمی ہو، اللہ تعالیٰ نے دل میں کوئی صلاحیت ڈالا ہو تو صلاحیت نیک کی وجہ سے نیک لوگوں کی طرف آئے گا۔ اگر نیک لوگوں کی طرف آنا، نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں سے ملنا جلنا یہ نیکی کی علامت ہے، نیک ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی معافی فرما دیتا ہے، ان کو نیک لوگوں میں شمار فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجلس سے جانے کے بعد، مجلس ختم ہونے کے بعد، کہتے مجلس والوں میں کون کون آیا تھا؟ کہتے یا اللہ خاص صاحب کے خاطر بھی آیا تھا۔ پھر کہتا ایک آدمی ایسے بھی آیا تھا نیک کام کے لیے نہیں آیا، ایسے ساتھی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جو نیک صحبت میں آیا ہوا ایک ساتھی ہے اس سے ملنے کے لیے آیا اور مقصد ان کا دنیاوی غرض تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لا یشقی جلیسہ، یہ نیک مجلس میں آنے والی قوم ایسے قوم ہے ان کا ساتھی جو بھی ہوگا دنیاوی غرض سے بھی اگر آیا ہو وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ لا یشقی، دیکھا تو نیک صحبت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور برے صحبت سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اسی برے صحبت کا حکم دیتا ہے نفس امارہ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یسوع علیہ السلام کے قول کو ذکر فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ انسانی نفس انسان کو برے کام کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ امارہ مبالغہ کا صیغہ، الا ما رحم ربی، مگر میرے رب نے آ کر رحم کیا تو برے صحبت سے بچا لیا،
میرے رب نے اگر رحم کیا پورے صحبت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، خود یوسف علیہ السلام کو کتنے پورے صحبت سے بچا لیا، اندازہ لگو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یوسف علیہ السلام کو پوری صحبت سے بچایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب رحم کرتا ہے کسی پر، نیک بختی اس کی بخت میں نیک بختی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برے ساتھی کی طرف برے ہونے کے سے بچا لیتا ہے، نیک صحبت کی طرف لے آتا ہے، نیک بندوں میں داخل شامل فرماتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے جب ایک دوسرے کو خطوط لکھتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان میں سے یہ جملہ سرفہرست لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق بنا لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق بنا لے، تاکہ شیطان کے مرضی کے مطابق نہ ہو، خبیث نفس کے متعلق نہ ہو، نفس امارہ کے مطابق نہ ہو، اور اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو کر اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما لے، نیک بندوں میں شامل فرما لے، برے بندوں سے برے صحبت سے ہماری حفاظت فرما لے۔ بزرگان دین جب ایک دوسرے کو اصلاحی خط لکھتا، سب سے پہلے یہ دعائیہ کلمہ لکھتا ہے سلام و کلام کے بعد، اے اللہ ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق بنا لے اور اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایسے خاص بندوں سے کھینچ لیتا نکال لیتا ہے نفس امارہ، خاص بندوں سے نکال کر پورے لوگوں میں داخل فرماتا ہے، جن برے لوگوں کا انجام جہنم ہی ہوتا ہے۔ لہذا نفس امارہ سے بچنے کی ہر کسی کو کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں بھی کوئی برائی کی طرف نفس میں خیال آ رہا ہے، یا آنکھوں میں کوئی خیال آ رہا ہے، یا زبان سے کوئی بات کرنے کا خیال آ رہا ہے، یا کان سے بری بات سننے کا خیال آ رہا، یا ہاتھ پیر سے برے کام کرنے کا خیال آ رہا، فوراً اس کو چھوڑ دے، فوراً ترک کر دے، فوراً اس کو چھوڑ دے۔ برے کام کو کتنا بھی برا ہو، کتنا چھوٹا ہو موٹا ہو، فوراً چھوڑ دے برائی۔ جب چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ کے خباثت سے حفاظت فرمائے اور نیک صحبت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر